آپ حضرات خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں. یہ کسی اور کی محفل نہیں ہے بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے. آپ حضرات ان علماء کرام کا بیانات سن کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ کثیرا کثیرا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم. صدق اللہ العلی العظیم. صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات ہمارے ساتھ میں پڑھیں جو میں پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے اسحاق نامدار مدینے کے تاجدار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا وآقا کی بارگاہ میں محبتانہ وعاشقانہ درود و سلام کی ڈالیاں نثار گئے. پہلے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ غوث پاک کے نام پر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کے نعرے سے سب کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ اس محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. جو اس سے سنے اور سبحان اللہ الحمدللہ بولا کر. آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں. آپ اللہ سماعت فرمائے. اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اور فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. اور میرے غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے. میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے. یا غوث اعظم میری مشکلوں کو بھی آسان کیجیے. اور کی ہے آپ مشکل کی ہے آپ مشکل کشا غوث اعظم. اور وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے. وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے. وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے. اور جہاں ہے تیرا ناش غوث اعظم. جہاں ہے تیرا ناش
سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، اور سنے کون تیرے سوا سے آزم، سنے کون تیرے سوا سے آزم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہہ دیجیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تو کس کا راستہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پھر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کی تفسیر آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ کس کا راستہ ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم میرے نبی کا راستہ ہے، صدیق اکبر کا راستہ ہے، عثمان غنی کا راستہ ہے، عمر فاروق اعظم کا راستہ ہے، حضرت علی کا راستہ ہے، حضرت امام حسین کا راستہ ہے، حضرت امام حسن کا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہاں تک دیکھیے کہ ہمارے امام اعظم کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے غوث اعظم کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے خواجہ غریب نواز کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، تمام بزرگان دین کا راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ یہاں تک کہ کہیے ہمارے حاجی سرکار جو ہے ان کا بھی راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ بزرگان دین ہے، سب اہدنا الصراط المستقیم پہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ فرقہ تمام فرقوں میں سے جو سب سے فرقہ جو آ رہا ہے اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، یہ بھی صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ بھی صراط مستقیم پر ہے، اہل سنت والجماعت صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو تو غوث اعظم کا غلام کہلاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں؟ ہم نے کیا جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم غازی سرکار کے غلام ہیں؟ ہم نے کیا اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے کہ ہم نے خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑا ہے؟ تو کیا خواجہ غریب نواز کے جیسا ہم کام کرتے ہیں؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ نمازوں کو قضا کرتے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی سن لے، کیونکہ جب ایک ام الفاطمہ جن کا نام حضرت ام الفاطمہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جو ہے اس طریقے سے پردہ کرتی تھی کہ وہ کبھی باہر نہیں جاتی تھی، اور اس طریقے سے پردہ کیا ہے انہوں نے، اس شریعت مطہرہ پہ عمل کیا ہے، اور جب عمل کیا ہے، اور جو ان کے شوہر ہے حضرت شیخ ابو صالح ہیں، جب وہ شریعت مطہرہ پہ عمل کیا ہے اور عمل کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے اور نیک بندی حضرت ام الخیر فاطمہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چاند سا بیٹا عطا فرماتا ہے جنہیں غوث اعظم کہا۔ آج دنیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جیسے سارے نبیوں کا نبی بنایا ہے، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، سارے پیغمبروں کا امام بنایا ہے، اس طریقے سے تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں ایک ایسا جو ہے شخص پیدا کروں گا، ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری نسل سے ایک ایسے آدمی کو پیدا کروں گا جو شخص سارے جتنے بھی امت محمدیہ کے اولیاء رہیں گے، سارے اولیاء کا امام بن جائے گا، سارے اولیاء کا امام بنائے گا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امام ہی نہیں بلکہ امام
इमाम औलिया है, सरदार ही नहीं बल्कि सरदार औलिया है, सरदार औलिया है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद है, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनको देखिए कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तरीके पर उनको चलना चाहिए, और जब तौर तरीका पे चलेंगे तो उनसे जो औलादे होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला नेक औलादे उनको अता फरमाएगा, और जो चलेंगे शरीयत मुताहरा पे अमल करेंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये महफिल जो है हम और आपने सजाई है, और देखिए कि यहाँ पे जो महफिल आप हजरात देख रहे हैं, ये शादी खाना में ये महफिल गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तरफ मंसूब करके जश्न गौसुल बरा रखा गया है। और जब जश्न गौसुल बरा रखा गया है तो हम और आपको देखिए कि इससे सबक मिलता है कि हम और आप अपने घर पे अगर शादी का प्रोग्राम हो, अगर हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो हम मिलाद मुस्तफ़ा जरूर कराएं, हम मिलाद मुस्तफ़ा जरूर कराएं। अगर मिलाद मुस्तफ़ा कराएंगे तो हमारे घर की ये बरकत रहेगी कि जो बच्चा पैदा हुआ है अल्लाह उसको हर बला और मुसीबत से भी बचाएगा, और जो शादी हो रही है अल्लाह उस शादी को कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। हम और आपके घर में अगर शादी हो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाया करें, महफिल मिलाद को सजाया करें। हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीका पे चल करके उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें, दरूद शरीफ पढ़ा करें। अगर मेरी माँ और बहनें भी सुन ले, अगर वो खाना पका रही है, खाना पकाते पकाते दरूद शरीफ पढ़े, अगर वो बैठी हुई है तो भी दरूद शरीफ पढ़े, अगर वो चल रही है तो भी दरूद शरीफ पढ़े। मेरी इस्लामी भाइयों से भी गुजारिश है कि अगर काम कर रहे हैं तो भी दरूद मुस्तफ़ा पढ़े। दरूद मुस्तफ़ा की ये बरकत हुआ करती है कि जो आप काम करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत कामना नसीब फरमाएगा, और जो आपके घर में भी अगर बरकत नहीं हो रही है दरूद मुस्तफ़ा पढ़ा करे, आपके घर में बरकत आपके घर में बरकत होने लगेगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम बने, और आप कहेंगे कि हजरत हम गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम है, लेकिन जब गुलाम है तो आपसे नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, आपसे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप दरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। जब आप गुलाम गौस हैं तो आपसे जो हो सके आप नेक काम कीजिए, और जो आपसे हो सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल कीजिए, क्योंकि जो रसूल की सुन्नत पे अमल करता है उसको ही सही मानों में अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। सुन्नी सही मानों में वही कहा जाता है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करे, सुन्नत पे अमल करें। क्योंकि आप देखिए कि हम और आप शादी में क्या करते हैं, नाच गाना बजाना डीजे सब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। जो रसूल का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है, और सच्चे मानों में जो रसूल का गुलाम है, रसूल का गुलाम है, वो आप हजरात को मैं देखिए कि हमारे और आपके बुजुर्गाने दीन है कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चे मानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, सच्चे मानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। और जब गुलाम बने तो अल्लाह ने उनको मकाम व मर्तबा अता फरमा दिया है कि वो इमाम ही नहीं बल्कि इमाम औलिया कहलाए हैं। बल्कि मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है कि देखिए फिर आइए कि हमारे ख्वाजा करीम माज़ है कि सच्चे मानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बने, तो जो रसूल का गुलाम होता है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों वक्त का वो इमाम होता है। कहने का मकसद ये है कि आप जो शरीयत मुताहरा के जो खिलाफ है, यानी हम और आपके घर में गाना नहीं बजना चाहिए, हम और आपके घर में वो डीजे नहीं होना चाहिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कैसे उस घर में जो है गाना बज सकता है? हम तो देखते हैं कि मस्जिद में अज़ान तो हो रही है, मस्जिद में नमाज तो हो रही है, लेकिन डीजे पे गाना भी बजता हुआ नजर आ रहा है। हमारे और आपके घरों में गाने की आवाज आ रही है। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सबक दिया? हम और आपका तो तरीका तो ये है कि हिदना सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर चला, लेकिन हम क्या सीधे रास्ते पे चल रहे हैं? हम और आप सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, बल्कि ये तो सिर्फ नाम के हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, काम के सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। सीधा रास्ता उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले। सीधा रास्ता वो है जो गौसे आज़म के तालीमात पे अमल करे। सीधा रास्ता वो है जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के तालीमात पे अमल करे। सीधा रास्ता वो है जो वाजी सरकार के तालीमात पे अमल करे और उनके बताए हुए तौर तरीका पे चले। वही सीधा रास्ता है इहदिना सिरातुल मुस्तकीम का। तो मेरे दीन
دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں جو ہے فور ویلر ہوتی ہے، فور ویلر میں دیکھیے کہ اس میں جو ہے آیت الکرسی اور یا سورہ یاسین کا اس میں لکھا ہوا لٹکائے رہتے ہیں، لیکن اس جو ہے گاڑی میں دیکھیے تو گانا بج رہا ہے، گانا بج رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں۔ ہم اور آپ کے لیے اگر گھر میں قرآن پاک رکھی ہے لیکن ہم قرآن پاک کا نہیں احترام کرتے ہیں، موبائل میں گانا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کو گانا نہیں، اس گھر کو گانا سے نہیں راستہ کرنا چاہیے، اس گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پہ عمل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر کے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کے ہم اس گھر کو نحوست سے بچائیں گے اور اس گھر میں برکت کو لائیں گے، اس گھر میں برکت کو لائیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کا میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے، کیونکہ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، میں آپ کے گاؤں کا ہوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھنا چالو کر دیجئے اور اس کے بعد میں درود مصطفیٰ پڑھا کیجئے، اللہ کا اتنا کرم ہوگا، بہت سے آدم رضی اللہ عنہ کی دعائیں آپ کے ساتھ میں ہوگی، خواجہ غریب نواز کی دعائیں آپ کے ساتھ میں ہوگی، تمام بزرگان دین کی دعائیں آپ کے ساتھ میں ہوگی، اور جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نیک بندہ بنا لے گا، اپنا نیک بندہ بنا لے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو کر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو کر کچھ مرتبہ چاہے۔ یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور اولیاء کرام کی کیا بات کریں گے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بس اسی شاعر کے ساتھ میں جو ہے آپ اختتام کرتا ہوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے بولنے میں آپ اس سننے میں کچھ بے غلطیاں ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے پہلو سے بار فرمائے، اور اس شادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اس گھر کے رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر آئے یہاں پہ، ان سب کی حاضریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہر بلا مصیبت سے بچائے، اور ہمیشہ ہمیشہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو رکھے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم، وما علینا الا البلاغ۔